العلم نور في طريقك مرشد فاظفر بنور العلم والإيمان. علم عبادة وتقرب للواحد الديان، ويعرف العلم بربهم سبحانه الملك العظيم الشان. أسماؤه حسنى كذاك صفاته عليا بلا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورة البقرہ آیت نمبر 97. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل من كان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك. قل کہہ دیجئے من كان عدوا لجبریل، جو کوئی جبریل کا دشمن ہو، فإنه نزله على قلبك، تو بلا شبہ اس نے آپ کے دل پر اتارا ہے، بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے، مصدقا لما بین یدی، اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے ہے، وہدی وبشریٰ للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے سراسر ہدایت اور خوشخبری ہے۔ من کان عدوا للہ، جو کوئی اللہ کا دشمن ہو، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا، وجبریل، اور جبریل کا، ومیکال، اور میکال کا، فإن اللہ عدو للکافرین، تو بلا شبہ اللہ تعالی تمام کافروں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ کی طرف واضح آیات نازل کی ہیں۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور ان سے کفر نہیں کرتے مگر وہ لوگ جو فاسق ہیں۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اور کیا جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو اسے ان میں سے ایک گروہ نے پھینک دیا۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان کے اکثر ایمان نہیں رکھتے۔ ولما جاءهم رسول من عند اللہ، اور جب ان کے پاس ان کی طرف سے ایک رسول آیا اللہ رب العزت کی طرف سے، مصدق لما معهم، اس کی تصدیق کرنے والا جو ان کے پاس ہے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو ان لوگوں میں ایک گروہ نے جنہیں کتاب دی گئی تھی اسے پھینک دیا۔ کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو وراء ظہورہم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا۔ کأنہم لا یعلمون، جیسے وہ جانتے تک نہیں ہیں۔ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کی عداوت ہے وہ اس حد تک پہنچ گئے کہ انہوں نے جبریل امین کو بھی اپنا دشمن قرار دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر چونکہ وہ آتے تھے، لہذا یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ جو جبریل ہے وہ تو ہمارا دشمن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس طرح کہ تفسیر ابن ابی حاتم میں اس کی وضاحت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک بار چند یہودی آپ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہمارے کچھ سوالات کے جوابات دے دیں تو ہم آپ پر اسلام لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عہد لیا کہ تم مجھ پر واقعی ایمان لاؤ گے۔ المختصر ان کے جو سوالات تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب دیے، اور جب انہیں معلوم ہو گیا کہ جواب آپ نے صحیح دیے ہیں تو ساتھ ہی کہنے لگے کہ من ولیک من الملائکہ، فرشتوں میں سے آپ کا ولی کون سا ہے، کون سا فرشتہ ہے جو آپ پر وحی لے کر آتا ہے؟ آپ نے فرمایا فإن ولی جبریل علیہ السلام وَلَمْ يَبْعَثِ اللَّهُ نَبِيًّا قَطُّ إِلَّا هُوَ وَلِيُّهُ، جبریل علیہ السلام ہے جو مجھ پر وحی لے کر آتے ہیں، اور اللہ نے کوئی نبی بھی نہیں بھیجا مگر ہر نبی پر جو وحی اتارنے والا فرشتہ تھا اس کا نام جبریل تھا۔ تو ساتھ ہی انہوں نے انکار کر دیا، کہتے ہیں اگر آپ پر جبریل وحی لے کر آتا ہے تو پھر ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ لو قلت میکائیل الذی ینزل بالرحمہ والنبات والقطر، اگر آپ میکائیل کا تذکرہ کرتے جو بارش لے کر اترتا ہے، اللہ رب العزت کی رحمت لے کر اترتا ہے، نباتات وغیرہ اگاتا ہے، تو اگر آپ میکائیل کی بات کرتے تو ہم پھر ایمان لے آتے۔ حالانکہ یہ کس قدر جھوٹ تھا، جبکہ میکائیل جو ہیں ان کا کام وحی لے کر آنا نہیں ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے جو تمام انبیاء کرام علیہم السلام، حتیٰ کہ جو یہود جن کو مانتے تھے موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء، ان سب پر وحی لے کر اترنے والے جو فرشتے تھے وہ بھی جناب جبریل ہی تھے۔ عبداللہ ابن سلام، جس طرح سے بخاری میں آتا ہے
یہ یہودیوں کے عالم تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آ کر چند سوال کرنے لگے۔ پہلا سوال یہ کیا کہ قیامت کی علامت کیا ہے، اور دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو پہلی مہمان نوازی کیا ہوگی، اور تیسرا سوال یہ تھا کہ جو بچہ ہے اس کی مشابہت کی کیا وجہ ہے، کبھی ماں پر کبھی باپ پر، اس کی کیا وجہ ہے۔ یہ ان کے سوالات تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ آگ ہے جو مشرق سے مغرب کی طرف لوگوں کو اکٹھا کرے گی۔ پہلا جواب تو یہ تھا، اور دوسرا جو جواب ہے آپ نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو جو مچھلی ہے اس کا جو جگر ہے اس کا بڑا ہوا حصہ، اس کے ساتھ سب سے پہلے اللہ رب العزت لوگوں کی مہمان نوازی کرے گا۔ اور تیسرا جواب یہ ہے کہ جب میاں اور بیوی آپس میں ملتے ہیں، جس کا جو پانی ہے وہ سبقت لے جائے، بچے کی شکل و شباہت بھی اسی پر ہوتی ہے۔ اب یہ تین ان کے سوالات تھے جن کے درست جوابات رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے۔ تو ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام ابھی بھی آئے ہیں اور اللہ رب العزت کی طرف سے انہوں نے مجھے ان کے جوابات بتلائے۔ ظاہر ہے ہمارے نبی غیب نہیں جانتے تھے، یہ بہت شرف کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کرتے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی تھی، بہت شرف تھا۔ لیکن جب انہوں نے سنا کہ جبرائیل، کہتے جبریل وہ جو یہود کا دشمن ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یہود کا دشمن نہیں ہے۔ ہاں یہود کا اگر دشمن ہے تو پھر یہود کے سارے دشمن ہیں۔ اگر جبریل دشمن ہے تو میکائیل بھی دشمن ہے، اور اگر وہ دشمن ہے تو پیغمبر علیہ السلام بھی دشمن ہے، اگر وہ دشمن ہے تمام ملائکہ دشمن ہے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اگر یہ ان سب کے دشمن ہے تو میں ان سب کا دشمن۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی رکھے گا میں پھر اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ تو اس پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جب سوال کیا تو آپ نے جب ان کے جوابات دیے تو عبداللہ ابن سلام اسلام قبول کیا، اور ساتھ ہی کہنے لگے کہ دیکھیے گا ذرا یہود میرے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ فوراً یہود سے پوچھا کہ عبداللہ نامی آدمی تمہارے اندر کیسا ہے؟ کہتے بہت اچھا آدمی ہے، بہت اچھے آدمی کا بیٹا ہے، ہمارا سردار ہے اور ہمارے سردار کا بیٹا ہے۔ تو ساتھ ہی عبداللہ ابن سلام نے جب تذکرہ کیا کہ میں تو اسلام قبول کر بیٹھا ہوں، تو ساتھ ہی یہود کہنے لگے اوہو ہمارا برا ترین آدمی عبداللہ ہے اور برے شخص کا بیٹا عبداللہ ہے، اس طرح کی باتیں کرنے لگے۔ ساتھ ہی عبداللہ ابن سلام کہنے لگے نبی علیہ السلام کو دیکھیں ان کا حال، کس قدر یہ مخالفت میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو ایک وہ شخص جو ان کا سردار تھا اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اس کے ساتھ نفرت شروع کر دی، تو ایسے لوگوں سے آپ کیا کیا توقع کر سکتے ہیں۔ علی کل حال اللہ رب العزت نے یہاں جس طرح ہم نے پڑھا اختصار کے ساتھ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر یہ سارے آپ کے دشمن ہیں ملائکہ اور اللہ رب العزت کے جو بھیجے ہوئے رسول ہیں تو فإن اللہ عدو للکافرین، پھر اللہ ان سب کافروں کا دشمن۔ تو یہ بات واضح ہے کہ جب اللہ رب العزت ان سب کا دشمن ہے تو ان کے ساتھ جو معاملہ ہے کل قیامت کے دن وہ اچھا معاملہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ان کا اصل مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نہیں اترنی چاہیے، جبریل جو ہے اسے وحی ہماری طرف لے کر آنا چاہیے تھا، ہمارے خاندان میں سے کسی فرد پر وحی آنی چاہیے تھی۔ بعض مسلمان ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جس طرح کہ یہ فرقہ اثنا عشریہ ہے، تو اس میں سے بعض فرق ایسے ہیں جن کا نظریہ یہ ہے، تحفہ اثنا عشریہ کتاب ہے اس کے حوالے سے یہ بات میں کر رہا ہوں۔ ان کا کہنا کیا ہے کہ جبریل جو ہے اس نے وحی لے کر آنا تھا علی رضی اللہ عنہ کی طرف، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور علی رضی اللہ عنہ کی شکل و شباہت ملتی تھی تو وہ علی کے پاس وحی لے کر آ گیا، اس بنا پر وہ جبریل کو اپنا وہ بھی دشمن کہتے ہیں۔ تو اس حساب سے دیکھا جائے تو یہود کے قریب ہیں یہ لوگ بھی، جبریل کے ساتھ جو دشمنی کرنے والے ہیں۔ بھائی اللہ رب العزت جبریل کو بھیجیں کہ جاؤ وحی لے کر جاؤ، اور ملائکہ کے بارے قرآن میں ہم نے پڑھا ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ تعالیٰ جو حکم دے اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ جبریل وحی علی کی طرف لے کر آئے تھے اور آ کر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ بعض لوگوں نے اس قدر بدبختی کی ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نامی جو آدمی تھے العیاذ باللہ یہ بہت ہوشیار تھے، وہی جو ہے وہ علی رضی اللہ عنہ کی طرف آنی تھی، وہ موجود نہیں تھے، اور ان کو آ کر پوچھا گیا کہ وہ کہاں ہیں، انہوں نے کہا میں ہی ہوں، میرے اوپر وہی لے کر آؤ۔ اب اس طرح کی گستاخانہ باتیں اگر کوئی شخص کرے اور پھر بھی کہے کہ میں مسلمان ہوں، تو ایسے شخص کو اپنے اسلام کے بارے میں
فکر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت کی گستاخی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور وحی الہی جو اللہ رب العزت کا ایک محفوظ پیغام ہے آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جاری رہا، تو اس میں خواہ مخواہ فضول باتیں ہیں۔ تو یاد رکھیے ایسے لوگ یقیناً اللہ رب العزت کے دشمن ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جو سخت ترین عذاب ہے بہرحال وہ تیار کر رکھا ہے۔ آخر میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے ہیں، اور وہ من عند اللہ آئے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ان کے پاس کتاب ہے تورات اس کی تصدیق کرنے والے بھی ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود ان لوگوں نے کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پس پشت ڈال دیا، آپ پر ایمان یہ لوگ نہیں لے کر آئے، اللہ رب العزت کی جو کتاب ہے اس کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ حالانکہ تورات میں لکھا تھا کہ یہ آخری نبی ہے، ان کی یہ نشانیاں ہوں گی۔ جب وہ نشانیاں ساری پوری ہو گئیں تو وہ جو اللہ کی کتاب جس پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے تھے تورات، اس تورات پر بھی یہ لوگ اس پر بھی منکر ہو گئے۔ تو یہ تو ان کا حال ہے۔ بہرحال یہود جو ہیں دنیا کائنات میں اگر کوئی بدترین قوم ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اہل ایمان کے سخت ترین دشمن پوری روئے زمین پر اگر کوئی ہیں تو وہ یہودی لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھ لیں اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔